ایک نظر اس قلم صدیقہ خان۔ آج اس کے جگری یار نمیر، جو کہ اس کے چچا زاد بھائی بھی تھا، اس کی شادی تھی اور وہ خود بزنس کے سلسلے میں 2 مہینوں سے ملک سے باہر تھا اور آج ہی لوٹا تھا۔ من ہی من میں اس نے نمیر کو نہ جانے کتنی بار اچھے اچھے القابات سے نوازا تھا۔ یوں تو اس کے سامنے سے بھی کلاس لے لی تھی اور سدا کا ماں باپ کا فرمانبردار اور لاڈلے نمیر نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ امی نے لڑکی کو کسی رشتہ دار کی شادی کے فنکشن میں دیکھا اور وہ انہیں بہو کے روپ میں پسند کر کے آ گئی، اور چچی نے چٹ منگنی پڑ بیاہ والی کہاوت پر پورا عمل کرتے ہوئے تجھے بکرا بنا دیا۔ اس نے جل کر نمیر کی بات کاٹی تھی۔ نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، امی نے مجھے تصویر دکھائی، کافی پیاری ہے تیری بھابھی، اور امی کی اطلاع کے مطابق پڑھی لکھی، اچھے اخلاق والی، اور کیا چاہیے، نمیر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور اس وقت نمیر اسے نہ جانے کیوں ہنستا ہوا زہر لگ رہا تھا۔ تب سے وہ بھنایا ہوا پھر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے نمیر نے اسے منایا شادی میں آنے کے لیے، اور کچھ اس نے بھی سوچا تھا کہ اب ایسی ناراضگی بھی ٹھیک نہیں کہ اپنے یار کی شادی ہی مس کر دی جائے، اور پھر عجلت میں تیار ہو کر وہ کچھ دیر پہلے ہی ہال پہنچا۔ وہ اب گاڑی پارک کر کر جلدی سے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن شاید سامنے سے آتا ہی نصف اس سے بھی زیادہ جلدی میں تھا، اور پھر زبردست سا ٹکراؤ ہوا تھا۔ یا اللہ، انسان ہو یا پہاڑ، آیت نے اپنی ناک سلاتے ہوئے کہا، لیکن اس نے تو شاید سنا ہی نہیں تھا۔ یوں تو وہ دل پھینک قسم کا انسان نہیں تھا، لیکن یہاں شاید وہ گرفتار ہو گیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سنیے محترم، آپ سماعت سے محروم ہیں کیا؟ راستے سے ہٹیے، جم ہی گئے ہیں کلفی کی طرح۔ اور آخر عمر نعمان کو ہوش آ ہی گیا۔ ارے ہٹیے بھی، آیت نے جھلجھلاتے ہوئے کہا۔ آگے بڑھ گئی، لیکن شاید عمر کا دل اپنا کر گئی تھی۔ شادی بخیر و عافیت سے اپنے اختتام کو پہنچ گئی تھی، اور عمر ساری تقریب میں اس پری پیکر کو ڈھونڈتا رہا۔ اس کا موڈ تو یوں بھی آیت سے ٹکرانے کے بعد کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا، اور کچھ نمیر اور تحریم کے جوڑے کو دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا کہ چاچی نے غلط فیصلہ نہیں کیا، لیکن نہ جانے وہ کہاں چلے گی، دوبارہ نظر ہی نہ آئی۔ عمر اداس دل لیے واپس لوٹا۔ واپس آ کر ساری رسموں کو انجوائے کرنے اور نمیر کی ٹانگ کھینچنے میں اسے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ دیر تک ہلا گلا کرنے کے بعد کچھ دیر پہلے وہ اپنے اپنے کمروں میں روانہ ہو گئے۔ وہ فریش ہو کر اپنے بیڈ پر لیٹا تھا کہ نظروں میں وہی چہرہ گھوم گیا، سرخ دوپٹے میں قید وہ معصومیت اور خوبصورتی سے بھرپور چہرہ۔ سنیے محترم، آپ اپنی سماعت سے محروم ہیں کیا؟ کانوں میں اس کی آواز گونجی تو وہ مسکرا دیا۔ شاید یہیں عمر نعمان کے دل نے فیصلہ کر لیا تو طے ہوا، میری شریک حیات تو مس ریڈ دوپٹہ ہی بنے گی۔ وہ مسکرایا۔ محترم کی محترمہ، خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا جا رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر گھر کے سارے ہی افراد موجود تھے۔ نمیر اور تحریم کو خاص اہمیت دی جا رہی تھی۔ عمر بھی کافی اچھے موڈ میں تھا، آخر پہلی بار محبت جو ہوئی تھی۔ لب خود بخود مسکرا رہے تھے۔ ناشتہ ختم کر کر سب اٹھ ہی رہے تھے کہ رئیسہ بیگم، عمر کی امی، سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھڑی ہوئیں۔ مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے عمر کے لیے لڑکی پسند کی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ سب کو میری پسند آئے گی۔ انہوں نے بات کی تھی یا دھماکے؟ یہ تو عمر کو کم سے کم دھماکے سے کم نہ لگا تھا، کیونکہ ابھی محبت کا ادراک ہوا تھا۔ معلوم تو پڑے بیگم، آخر کو لڑکی کون ہے؟ نعمان صاحب نے پوچھا۔ تحریم کی بہن۔ ہر کوئی خوش ہوا اس پسند پہ، سوائے عمر کے۔ 2 دن بعد نمیر اور تحریم کا ولیمہ ہے، اور میں چاہتی ہوں اسی دن عمر کا بھی نکاح ہو جائے۔ انہوں نے عمر کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جس کے چہرے کا رنگ اڑ سا گیا تھا۔ لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ نعمان صاحب نے پوچھا، جس سے یہ سب نے اتفاق کیا۔ جلدی کہاں، ہمارا عمر نمیر سے بڑا ہے۔ اصولاً تو پہلے اس کی شادی ہونا چاہیے تھی، لیکن یہ ہمیشہ ٹالتا رہا۔ لیکن اب میں اس کی ایک نہیں سنوں گی۔ بھئی میرے بھی ارمان ہیں، میں بھی بہو بیٹے کی خوشیاں دیکھوں۔ امی کے ارمان لگ رہا تھا عمر کی جان پر بن جائیں گے۔ لیکن بھابھی، ہمیں ان لوگوں سے بھی پوچھنا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی ہمیں دیں گے کہ نہیں۔ چاچا نے اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا تھا۔ کیوں، آخر کمی کیا ہے میرے عمر میں؟ آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ان لوگوں سے بات کر لی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ امی نے کافی پراعتماد سے کہا۔
بس پھر اس سے اچھا کیا ہوگا، ابا نے خوشی سے کہا۔ عمر نے نمیر کو، جو کہ اس وقت بعد والی کرسی پہ بیٹھا تھا، اپنی نئی نویلی بیگم سے بات کرتا کافی خوش نظر آ رہا تھا، اس کے پاؤں پہ پاؤں مارا، اسے متوجہ کیا۔ کیا ہے؟ نمیر نے اس کو دخل اندازی قطعی پسند نہیں آئی۔ 1 منٹ میرے ساتھ آ، تجھے ضروری بات کرنی ہے، عمر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ نمیر نے اسے دیکھا، جس کے چہرے پہ غصہ، جھنجھلاہٹ اور پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ لگتا ہے معاملہ سیریس ہے۔ نمیر نے اسے دیکھا اور یہی اندازہ لگایا۔ اب پھوٹ بھی دے، کیا ضروری بات ہے؟ پچھلے 5 منٹ سے گھن چکر بنا یہاں سے وہاں صرف چلے جا رہا ہے، نمیر نے جھڑاتے ہوئے کہا۔ مجھے محبت ہو گئی ہے، اسے نمیر کے سامنے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت لون میں تھے۔ کیا یہ تجھے بڑے صحیح وقت پہ محبت ہوئی ہے؟ نمیر نے پہلے حیران اور پھر طنزیہ لہجے میں بتایا تھا۔ ویسے کب ہوئی تجھے یہ محبت؟ کل تیری شادی میں وہ مجھ سے ٹکرائی تھی۔ اتنا معصوم اور خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو نے ہی اسے ایک نظر دیکھا اور تجھے محبت ہوگی؟ واہ، ویسے نام کیا ہے اس کا؟ نمیر نے کہا۔ نام تو مجھے نہیں معلوم یار، وہ دوبارہ نظر ہی نہیں آئی۔ جس وقت وہ میرے سامنے آئی تھی اس وقت مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ ویسے بھی جس طرح کا اس کا انداز تھا، اگر نام پوچھتا تو یقیناً اس نے میرا منہ توڑ دینا تھا۔ خیر، تیرے ساتھ تو بہت برا ہوا، ہمارے خاندان میں آج تک کسی کی شادی سے پہلے محبت کا بخار نہیں چڑھا۔ تو نے ہمت بھی کی تو ایسے وقت پر جہاں تیرا رشتہ تیری امی جان پکا کر چکی ہیں۔ نمیر نے شاید اس کا مذاق اڑایا تھا۔ یار مجھے نہیں کرنی یہ شادی، اس نے ضد ہو کر کہا۔ تو یہ بات اندر سب کے سامنے بولنا چاہیے تھی نا، تب تو دوشیزہ بنا منہ نیچے کیے چپ چپ سن رہا تھا۔ نمیر نے اس کی کلاس لی تھی۔ تو اب کیا کروں میں، تو ہی مجھے بتا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ امی یوں تیری سالی کو اچانک میرے لیے پسند کر لیں گی؟ سارے فساد کی جڑ تو ہے، اس نے نمیر کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا کر دیا؟ نمیر کی آواز میں حیرت ہی حیرت تھی۔ نہ تیری شادی ایسے ہوتی، نہ امی کو تیری سالی پسند آتی، اور نہ ہی امی کو یوں بہو لانے کا خیال آتا، اس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ واہ جگر زبردست، بھول مت اس لڑکی سے بھی تیری میری شادی میں ہی ٹکرا گیا ہے، نمیر نے ٹکرانے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ بھی صحیح ہے یار، کیا کروں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ جا کر اپنے ماں باپ سے اپنی محبت کی بھیک مانگو میرا بچہ، تو بہت ضرور کامیاب ہوگا، نمیر نے ہنستے ہوئے بزرگوں والے انداز میں کہا۔ بھئی میں تو چلا، میری بیگم میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ امی میں آپ کو کون سی زبان میں سمجھاؤں، میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنے والدین کے سامنے بیٹھا بقول نمیر کے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن وہ بھی اسی کے ماں باپ تھے۔ مجال ہے جو کانوں پہ جوں نہیں رہی ہو۔ امی اپنے پرانے اور نئے زیورات نکالے شاہی تصور میں ہی اپنی بہو کو پہنا رہی تھیں، اور ابا تو یوں کتاب میں غرق تھے آج ساری ہی کتاب ختم کرنی ہو۔ امی آپ سن کیوں نہیں رہی؟ اس نے ایک بار پھر کوشش کی۔ میاں تم اپنی بکواس اپنے تک ہی رکھو، اور کیا چاہتے ہو؟ تمہاری وہ محبت جسے ہوئے ابھی 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے، اس کے ساتھ چلتے ہی اپنی زبان سے پھر جاؤں؟ خیریت اسی میں ہے کہ خاموشی سے تم میرے ساتھ چلو۔ امی نے اپنی چپ توڑی اور غضب کیا۔ بیچارہ عمر گھبرا گیا۔ ابا آپ تو کچھ بولیں، اس نے بیچارگی سے ابا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بھئی تمہیں تو پتہ ہے گھر کے سارے معاملے میں عورتوں کی ہی چلتی ہے، اور تم بھول جاؤ کہ یہ سب شادی ایک بار ہی ہوتی ہے، انجوائے کرو۔ ابا اپنے حصے کی تقریر کرنے کے بعد واپس کتاب میں متوجہ ہو گئے۔ وہ پیر پر تختہ ہوا بائیں کی طرف چل دیا۔ ہاں بھئی کیا بنا تمہاری سنوائی کا؟ نمیر نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ اچار وہ جیسے پہلے ہی بنایا ہوا تھا۔ نمیر کی بے وقت انٹری پہ مزید جھلایا۔ کیا کہا تایا تائی نے؟ نمیر نے سیریس ہوتے ہوئے کہا۔ یار وہ لوگ میری بات کو سیریس ہی نہیں لے رہے، پتہ نہیں انہیں کیوں میری بات سچی نہیں لگ رہی۔ امی کہتی ہیں بکواس کر رہے ہو، ابو کہتے ہیں انجوائے کرو۔ یار مذاق ہے کیا؟ اس نے ماتھے پر انگلیوں کو پھیرتے ہوئے کہا۔ سن تو سیریس ہے کیا؟ نمیر نے اس کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عمر نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو تو پاگل ہے کیا؟ بکواس ہے؟ میں تجھے کوئی پاگل دکھتا ہوں کہ گھر میں والوں کے سامنے مذاق کروں گا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے؟ یار تم لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آف کورس میں سیریس ہوں یار، اس نے بے بسی سے کہتے ہوئے نمیر کی جانب رد کیا۔ اس کا چہرہ ہٹ ہی نہیں رہا میری نظروں کے سامنے سے، وہ بے بسی سے کہتے ہوئے اٹھ کے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ نمیر نے اسے دکھ سے دیکھا۔ دھمکیاں دھری کی دھری رہ گئی۔ آج اس کی امی کی پسند کی بہو یعنی
اس کی انتہائی بیوی کے اس کے کمرے میں بیٹھی، شاید اس کا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا، کسی طور پر مان ہی نہیں رہا تھا۔ نظروں کے سامنے سے وہی منمونی صورت ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ ابھی وہ نمیر کے بہت سمجھانے کے بعد کمرے کے باہر مضطراب سا کھڑا تھا۔ دل کو سمجھاتے وہ ڈور نوب کو گھماتے ہوئے اندر داخل ہوا، لیکن یہ کیا؟ وہی بھرپور معصومیت سے بھرا خوبصورت چہرہ، وہی سرخ رنگ کا دوپٹہ، کاجل سے لبریز بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں جو اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سنیے وہی آواز۔ وہ چونک گیا۔ آپ پلیز بتا دیں گے جانواز کہاں پڑھی ہیں؟ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو آپ ہی آیت ہیں، تحریم بھابی کی بہن۔ وہ اس کے ماتھے پہ 2 انگلیوں سے چھوتے ہوئے گویا سچ ہو یا اس کا وہم۔ کیوں آپ نے میری تصویر نہیں دیکھی تھی؟ آیت نے حیرانی سے کہا۔ ہاں دیکھا تھا، لیکن میں بھول گیا۔ اب وہ کیا بتاتا کہ اس کے ماں باپ نے تو تصویر دکھانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، اور کچھ وہ بھی اپنی ہونے والی بیوی کے جدائی کے غم میں مبتلا تھا، وہ بھی انجانے میں۔ ادھر بیچاری آیت حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی، جیسے ایک دن پہلے دیکھی تصویر یاد نہیں، وہ بھی اپنے ہونے والے بیوی کی۔ بھلا یہ بھی کوئی بھولنے والی چیز تھی؟ وہ اسے وہیں چھوڑ کر وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ لمحوں میں بعد وہ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں جانماز کے ساتھ کچھ اور بھی تھا۔ وہ جس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تمہارا جھمکا۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف پلکوں نے ان کی جب جھک کے مسکرایا ہے، دل ہم نے اپنا تب تھام لیا ہے۔ اور پھر کچھ لمحوں بعد دونوں اللہ کی بارگاہ میں جھکے اس کا شکر ادا کر رہے تھے جو بنا مانگے اپنے بندوں کی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازتا ہے۔ الحمدللہ۔ ختم شد۔